ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب حضرت علی خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ وہ آدمی بہت پریشان تھا اور اس نے حضرت علی سے کہا، یا امیر المومنین، میری زندگی میں بہت مشکلیں آ گئی ہیں۔ گھر میں تنگی ہے، دل کو کہیں سکون نہیں ملتا اور کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن ہر طرف سے بس پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی تو دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری حالت پر رحم ہو جائے۔ حضرت علی نے اس آدمی کی بات بڑے صبر اور سکون کے ساتھ سنی۔ وہ آدمی اپنی پریشانیاں بیان کرتا جا رہا تھا اور حضرت علی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر رحمت، محبت اور ہمدردی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ آدمی اپنی بات ختم کر چکا تو کچھ لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی نے پیار بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ایک باپ اپنے پریشان بیٹے کو دیکھتا ہے۔ پھر بہت نرمی اور دل کو سکون دینے والے انداز میں انہوں نے اس آدمی سے پوچھا، یا اخی اخبرنی عندما نزلت بك هذه المصائب هل رفعت يديك إلى الله بقلب صادق؟ هل وقفت بين يدي ربك تبكي وتشكو حزن قلبك؟ هل قلت اللهم إني ضعيف فقوني ومحتاج فأغنني وحزين فأفرح قلبي وافتح لي أبواب رحمتك وفرجك؟ ترجمہ: بھائی مجھے بتاؤ، جب تم پر یہ مشکلیں آئیں کیا تم نے سچے دل سے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ کیا تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر روئے اور اپنے دل کا درد اس سے بیان کیا؟ کیا تم نے یوں کہا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے، میں محتاج ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، میرا دل غم سے بھرا ہے، اسے سکون اور خوشی دے، اور میرے لیے اپنی رحمت اور آسانی کے دروازے کھول دے۔ ان کی آواز میں اتنی سچائی اور محبت تھی کہ وہ آدمی کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ حضرت علی: بتاؤ بھائی، تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ جب زندگی کی اندھیری رات تم پر چھا جاتی ہے، جب دل غم اور فکر سے بھر جاتا ہے، تو کیا تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم سجدے میں گر کر اپنے دل کا درد اللہ کو سناتے ہو؟ کیا تم فجر کی خاموش صبح میں اپنے رب کو پکارتے ہو اور کہتے ہو، اللہم انی اشکو الیک ضعفی وقلت حیلتی فرحمنی وافتح لی ابواب فرجک؟ ترجمہ: اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے لیے اپنی رحمت اور آسانی کے دروازے کھول دے۔ یا پھر دنیا کی بھاگ دوڑ نے تمہیں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ تم اپنے رب سے ملنے کا وقت ہی نہیں نکال پا رہے۔ میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن اکثر چھوٹ جاتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ جاتا ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی تھکان کی وجہ سے، کبھی کام کی وجہ سے، اور کبھی یوں ہی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ پھر جب رات کو سوچتا ہوں تو دل میں افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اپنے رب کو یاد کرنے میں دیر کر دی۔ جب انسان اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر دیتا ہے تو زندگی میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو ایک خوبصورت نصیحت دی، نماز کی پابندی کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جو انسان
اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نماز کی پابندی کرے گا اور اللہ کو زیادہ یاد کرے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ آدمی دوبارہ حضرت علی پاس آیا، مگر اس بار اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، جب سے میں نے نماز کی پابندی شروع کی ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے دل میں سکون آ گیا ہے اور اللہ نے میری مشکلیں بھی آسان کر دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، جو انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف رحمت کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کہانی کا سبق، نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت عطا کرتا ہے۔